دو اہم آپشنز جو کہ اسلامک لا نے سیل ٹرانزیکشن میں تسلیم کیے ہیں اور کانٹریکٹنگ پارٹیز کو دیے ہیں وہ خیار الوصف اور خیار الغبن ہے۔ خیار الوصف یعنی آپشن آف ڈسکرپشن اور خیار الغبن یعنی آپشن ان کیس آف ایگزوربیٹنٹ پروفیٹیئرنگ۔ خیار الوصف سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ڈسکرپشن کے ساتھ سیل کی گئی کہ سیلر نے وہ چیز ڈسکرائب کی، کانٹریکٹ کے اندر کانٹریکٹ کے وقت جو کموڈٹی یا گڈز فرض کریں موجود نہیں تھے اور سیلر نے مائنوٹلی اس چیز کو ڈسکرائب کیا، یا کہ بائر نے خود ایک چیز کا ڈسکرپشن دیا کہ مجھے یہ چیز جس کے کہ یہ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا یہ سیمپل ہے، مجھے یہ چیز تم نے فراہم کرنی ہے، تو یہ ڈسکرپشن جنرلی بائر کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ یہ دیتا ہے کہ اس ڈسکرپشن کے مطابق تم نے مجھے یہ چیز فراہم کرنی ہے۔ یہ ڈسکرپشن سیلر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز جس کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں، اس کی یہ کوالٹی ہے، یہ چیز میں تمہیں فروخت کر رہا ہوں۔ اگر خیار الوصف کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں وہ چیز اس کریکٹرسٹک یا اس ڈسکرپشن کے مطابق ہے تو بائر کے لیے وہ چیز لینا لازمی ہوگا، اور اگر وہ جو کموڈٹی یا گڈس if they do not conform to the stated characteristics or description then he has the right to revoke the contract۔ تو خیار الوصف سے مراد بائر کا یہ رائٹ کہ وہ کانٹریکٹ کو اس صورت میں ریووک کرے کہ اگر جو کموڈٹی یا گڈز ہیں وہ اسٹیٹڈ ڈسکرپشن کے مطابق نہیں ہیں۔ خیار الغبن اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کہ سیلر نے کوئی چیز اوور پرائسنگ کے ساتھ یا کہ ایگزوربیٹنٹ پروفیٹیئرنگ کے ساتھ اسے بیچی، کہ ایک چیز وہ 1000 روپے کی تھی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اور اس نے وہ چیز 3 یا 4000 روپے میں بیچی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غبن ہے، یعنی ایگزوربیٹنٹ پروفیٹیئرنگ غبن ہے، اور اسی طریقے سے ایکسیسو لاس انکرڈ اپون دی سیلر یہ بھی غبن ہے۔ یعنی غبن دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یہ اردو والا غبن نہیں ہے، اس سے مراد ایک قسم کا یعنی ایگزوربیٹنٹ لاس ہے یا کہ ایگزوربیٹنٹ پروفٹ ہے۔ غبن اسلامک لا کی ٹرمینالوجی میں دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص اگر سیلر کوئی چیز مارکیٹ پرائس سے کہیں زیادہ قیمت پہ اگر وہ بیچتا ہے تو یہ ایک قسم کا غبن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہیوی لاس ہے، ایگزوربیٹنٹ لاس ہے which has been incurred on the buyer۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے ایک چیز انتہائی کم قیمت پہ جس کو کہ ہم انڈر پرائسنگ کہتے ہیں اس پہ خرید رہا ہو، یعنی جیسے کہ کسی مائنر کی پراپرٹی، انسین کی پراپرٹی ہے، وڈو کی پراپرٹی ہے، بیت المال کی پراپرٹی ہے، جو مارکیٹ ویلیو اس سے آپ انتہائی کم پہ کوئی شخص، کوئی شریوڈ یا کلیور شخص جو خرید رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی غبن ہے۔ تو غبن دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک ایگزوربیٹنٹ پروفیٹیئرنگ ہو، اوور پرائسنگ ہو، اور جہاں پہ انڈر پرائسنگ ہو وہ بھی غبن کی کیفیت ہے۔ غبن کی صورت میں یعنی وہ ایگزوربیٹنٹ پروفیٹیئرنگ کی صورت میں ہو یا کہ ایگزوربیٹنٹ لاس کی صورت میں، انڈر پرائسنگ کی صورت میں ہو، اس صورت میں جو ایگریوڈ پارٹی ہے یا وہ پارٹی کہ جسے جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اس سودے میں انتہائی نقصان اٹھایا ہے یا کہ اسے نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ خیار الغبن کو استعمال کرتے ہوئے وہ کانٹریکٹ کو منسوخ کر سکتا ہے، اور جو انڈیو انکریز ہے یعنی یا تو یہ کہ وہ
مکمل طور پر سودے کو منسوخ کر کے اور جو اپنی رقم ہے وہ واپس لے لے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جس حد تک اسے نقصان پہنچائے اس نقصان کی وہ تلافی حاصل کر لے۔